السلام علیکم، میں سلمان دورانی ہوں اور آپ کورسپونڈنٹ نوٹ پی کے دیکھ رہے ہیں۔ آج ڈاکٹر یاسمین راشد نے پریس کانفرنس کے دوران سیکٹر کمانڈر لاہور ISI کے بریگیڈیئر راشد صاحب پہ الزامات کی بچھاڑ کی، اور جو الزامات تھے وہ بہت سنگین تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سیکٹر کمانڈر صاحب کو لگایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر کے اور تمام چیزیں اپنی ہاتھ میں لے کر حمزہ شہباز کی گورنمنٹ کو بچائیں، دھاندلی کروائیں۔ ان تمام چیزوں کا جو ہے ڈیفینیٹلی جواب آتا ہے، نہیں آتا، یہ کویشچن مارک ضرور ہے، بٹ الزامات بہت سنگین ہیں۔ پہلے ہم یہ سن لیتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین نے آج کی پریس کانفرنس میں اسپیسیفکلی اس چیز کو ایڈریس کرتے ہوئے کیا کہا۔ نیوٹرل جو ہیں وہ ذرا نیوٹرل ہی رہیں، ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں یہ قصہ کہ نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں، ہماری اطلاع کے مطابق نیوٹرل نہیں ہے۔ اور مہربانی کر کے اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم سارے جو ہیں وہ بے وقوف ہیں اور ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بات بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، آپ مہربانی کر کے نیوٹرل ہی رہیے۔ اور میں خاص طور پہ بریگیڈیئر راشد صاحب جو ہیں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سارے اس پاکستان کے باشندے ہیں، کو خدا نہ خواستہ ہم کوئی مقبوضہ کشمیر کے نہیں ہیں، نہ ہندوستان سے آئے ہیں، یہ پاکستان کے باشندے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس میں نیوٹرل ہی رہنا چاہیے۔ نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل پھر الزام نہ آ جائے کہ آپ لوگ نیوٹرل نہیں رہے۔ الیکشن جو ہے اس کا صاف اور شفاف ہونا بہت اہم ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ نیچے نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہے، اور ساری ایڈمنسٹریشن کو اپنے ساتھ انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، اور وہ شامل کر کے مسئلے مسائل ہمارے لیے کھڑے کریں گے۔ جی، تو نیوٹرلز ہی رہیں تو بہتر ہے، نیوٹرلز ہماری اطلاعات کے مطابق نیوٹرلز نہیں رہے، یہ کہنا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم خدا نخواستہ مقبوضہ کشمیر انڈیا سے نہیں آئے، ہم بھی پاکستان کے باشندے ہیں، ہم بھی الیکشن لڑیں گے، لیکن افسوس اس بات پہ انہوں نے کیا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور ہمیں الیکشن ہروانے کے لیے مکمل طور پہ ایک سسٹمیٹک دھاندلی کا وہ پورے کا پورا پلاٹ بچھا دیا گیا ہے، اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ اچھا بتانا یہ اہم ہے اس وقت کہ یہ جو اس بیانیے کے اوپر آج ایک اہم بیان آیا، یہ بیانیہ پچھلے 1-2 ہفتے سے پک رہا تھا، اور اس بیانیے کے اوپر اس سے پہلے مختلف ویلاگز بھی کیے گئے، صحافیوں کی طرف سے ٹویٹس بھی دیکھے گئے، جس میں ریسنٹلی عمران ریاض خان نے روشنی ڈالی تھی۔ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ دیکھیے پھر آتے ہیں۔ جن کے بغیر یا جن کی ایلفی یا گلو کے بغیر کوئی بھی اتحاد قائم نہیں رہ سکتا، یعنی ان کا اتحاد اتنی ساری جماعتوں کا PDM کا، یہ اگر وہ اپنا گلو یا ایلفی بیچ میں سے نکال دیں تو یہ اتحاد بکھر جائے گا۔ وہ جو طاقتور حلقے ہیں جنہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا ہے، وہ ہر حال میں حمزہ شہباز کی حکومت کو بچائیں گے۔ یہاں لاہور میں ایک بندے کی ڈیوٹی ہے، وہ بہت طاقتور آدمی ہے، اور وہ مینج کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے حمزہ شہباز کو یہ الیکشن میکسیمم جتوانا ہے اور حمزہ شہباز کی حکومت بچانی ہے۔ اچھا، یہ صرف عمران ریاض خان صاحب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے میجر عادل صاحب ہیں، میجر ریٹائرڈ عادل صاحب، جو کہ لنڈن میں اس وقت بیٹھے ہیں، اور ان کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، ان کے کمنٹ کی وجہ سے وہ آج کل بہت کرٹیکل ہوئے ہیں اپنے ادارے کو لے کر، تو نہیں، ادارے کے اندر چند افراد ہیں جنہوں نے یہ تمام رجیم چینج آپریشن کا پورا پلاٹ تیار کیا اور اس کا حصہ بنے اس تمام پہ، اور اس کے بعد جو کردار ادا کیا میجر عادل صاحب اس کے خلاف نظر آتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں ذکر کیا تھا پہلے، بلکہ ایک ویلاگ بھی کیا اس کے اوپر کہ کس طرح سے سیکٹر کمانڈر لاہور کو پہلے چینج کیا گیا اور اس کے بعد کن کو کیا ذمہ داریاں دی گئیں۔ انہوں نے ایک موبائل فون کے ڈیٹے کو ہیک کیا گیا، اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن ہوئی، عوام تک پہنچی، یہ بھی انہوں نے الزام لگایا۔ اور یہ اس پورے سیاسی کردار پہ یہ جو تمام باتیں ہو رہی ہیں یہ بہت سنگین ہے۔ اچھا، اس میں یہ چیز ایڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے 5 جو مخصوص نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، وہ PTI کے حق میں آیا ہے۔ اس کے بعد جو پنجاب گورنمنٹ کے اندر حمزہ شہباز صاحب کے پاس اکثریت نہیں رہی، سوال تو یہ بھی ہے
کہ وہ اس وقت کس آئین اور کس قانون کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب بنے بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو تمام تیاریاں ہو رہی ہیں اس پہ تو ڈیفینیٹلی سوال پہلے تھا کہ سسٹم کو بیچ میں ملا کر اور پوری ایڈمنسٹریشن کو, پوری یہ جو بیوروکریسی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر, اور جس طرح سے پچھلے دنوں انہوں نے کیا کہ لوکل باڈیز کو جو ہے وہ حکومت اور ایڈمنسٹریشن کے انڈر کر لیا تاکہ پیسہ بے بہا جو ہے وہ لگا کر اور عوام کو اس طرح سے بلیک میل کر کے انہیں ایک طرح سے ٹریپ کر کے یہ کہا جائے کہ حکومت ہماری ہے, تو تاہم آپ کو بات ہماری ہی ماننی پڑے گی. وہ تمام فیکٹرز ملا لیں تو آج ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی اس پریس کانفرنس اور اس میں جو الزامات لگائے گئے, یہ الزامات بہت سنگین ہیں, سنجیدہ ہیں, اور اس کے اوپر پھر سوال ضرور اٹھنے چاہیے. اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, اس کے اوپر بلکہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, جو کہ ہوگی نہیں ہوگی اس پہ تو سوال بہرحال ہے. لیکن عوام اس وقت جو ہے وہ مزید جس وقت آلریڈی کشمکش میں تھی, یہ جو سوالیہ نشان بریگیڈیئر راشد صاحب کا جو کردار ہے, ایجنسیز کا جو کردار ہے اور جو اداروں کا کردار ہے, اس کے اوپر ان کا جو پولیٹیکل کردار ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو چکا ہے. اور یہ وہ نیریٹو جس کو تحریک انصاف بیک کرتی تھی آج تک کہ اس تمام کے پیچھے نیوٹرلز ہیں, نیوٹرلز کو جس وقت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس وقت انہوں نے کردار ادا نہیں کیا, اور اب جو کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کردار وہ ادا کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر عوام کا جو ایک پورا بیانیہ عمران خان صاحب نے کھڑا کر دیا تھا وہ مزید سٹرونگ ہوگا. اس کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے اور اداروں کو بتایا جانا چاہیے کہ ادارے جو ہیں وہ صحیح معنوں میں پولیٹیکل نہیں ہیں بلکہ نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں. اب تو خیر ان کے تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی جو اس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر ادارے کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں تو اب وہ نیوٹرل رہیں, اب وہ اپنا کو پولیٹیکل کردار ادا نہ کریں. میں اس بات کے اوپر آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں, یہ ضرور سوچئے گا اس کے اوپر کہ کیا اس ملک میں قانون اور آئین کی کوئی وقت ہے, کوئی سننے والا ہے. چونکہ اب تو یہ تمام جو سوالات اٹھ رہے ہیں, حمزہ شہباز صاحب کی جو ایک پوری حکومت ہے جو اس وقت دھڑم سے گر گئی ہے عوام کی نظر میں, قانون کی نظر میں, آئین کی نظر میں, لیکن وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو بچانے کی پوری سسٹمیٹک کوشش کی جا رہی ہے. کیا ہمارا آئین, قانون, یہ تمام لوگ اس سے بالاتر ہیں؟ کیا ہمارا آئین اور قانون ان سے کبھی پوچھ نہیں سکے گا؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کا جواب نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. اسی کنفیوژن کے ساتھ اجازت دیجیے کورسپونڈنٹ.pk سے.